بالآخر پاکستان اللہ اللہ کر کے آئرلینڈ کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا. بہت بہت مبارکباد پاکستان کرکٹ ٹیم کو کہ انہوں نے بہت ہی زبردست پرفارمنس دی ہیں. اسکور کارڈ جب دیکھتے ہیں ہم تو 75 رضوان، 78 فخر اور 30 رنز اعظم خان کے. لیکن یقین کریں جب میچ دیکھ رہا تھا نا میں تو مجھے کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کے بیٹسمین آئرلینڈ کے خلاف ایسے کھیل رہے تھے جیسے آئرلینڈ کی ٹیم نہ ہو، وہ آسٹریلین ٹیم ہو. ہاں کچھ چانسز ملے پاکستان کو جس کی وجہ سے پاکستان یہ اس رنز کرنے میں کامیاب ہوا. اگر فخر اور رضوان دونوں کے کیچز نہیں ڈراپ ہوتے تو شاید سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. لیکن پھر بھی پاکستان جیتنے میں کامیاب ہوا، وہ مبارکباد کا مستحق بنتا ہے. اچھا اب ذرا جب میچ دیکھتے ہیں تو اس میچ میں جو خاص بات نظر آئی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں جو اوپننگ ہے اس میں ابھی بھی ایشوز ہیں. جب بابر اور رضوان اوپننگ کیا کرتے تھے تب ایشو تھا اسٹرائک ریٹ کا، لیکن انہوں نے اس کے بعد سے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ کسی دو نئے اوپنرز کو ساتھ موقع دیا. کبھی رضوان تو کبھی بابر اوپننگ کرتے رہے. میرے خیال میں فخر اور سائم ایوب ان دونوں کو اوپننگ کرنی چاہیے T20 میں. اور فخر اگر شروع میں پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو جائے تو اگلی ٹیم جو ہے وہ بیک فٹ پہ آ سکتی ہے. پھر دوسری طرف سائم ایوب ہے، اگر فخر سلو ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ وہاں سے تیزی میں رنز کر سکتا ہے. تو دونوں طرف آپشنز موجود ہیں. 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے جو کھڑا رہے آخر تک. اب یہ جو کھڑا رہنے والا بندہ ہے وہ کیا بابر ہو سکتا ہے؟ وہ کیا رضوان ہو سکتا ہے؟ رضوان تو خود چانس کے اوپر چانس لے کے کھیلتا ہے اور وہ ویسے ہی رسکی پلیئر ہے. اس کے کل بھی جو بیٹنگ ہے اس میں بہت سارے پرابلمس آئے ہیں، اس کے نظر آئے ہیں کہ وہ پورا کھیل نہیں پایا ہے. اور جس طرح کی اس کی ٹیکنیک ہے اس سے تو ہم نہیں یہ کر سکتے کہ وہ پورا میچ لے کے چلے گا کسی بڑی ٹیم کے خلاف. ہم کسی چھوٹی ٹیم کی بات نہیں کر رہے. تو جب بڑی ٹیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اس نمبر کے اوپر بیٹسمین نظر نہیں آتا. تو کیا کرتے ہیں ہم بابر اعظم کو دیتے ہیں یہ نمبر. بابر اعظم 1 ڈاؤن ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ پورا بھی نہیں کھیلے گا تو ایٹ لیسٹ 10 سے 12 اوور تو نکال ہی دے گا، بھلے اس کا اسٹرائک ریٹ کم ہی کیوں نہ ہو. لیکن دوسرے اینڈ کے اوپر اگر کوئی ہوگا تو وہ رنز کرے گا. اگر بابر اعظم 1 ڈاؤن آتا ہے تو رضوان کا تو 2 ڈاؤن بنتا نہیں ہے، کیونکہ رضوان بھی ویسا نہیں کھیلتا کہ جو اگر بابر اعظم کھڑا ہوا ہے ساتھ میں تو وہ تیز کھیل لے اور وہ سلو کھیل لے. کہ دونوں کے اسٹرائک ریٹ کے تو ایشو رہے جب اوپننگ کرتے رہے. تو پھر اس نمبر کے اوپر کون سا بیٹسمین ہے جس کو آنا چاہیے؟ اور میرے خیال میں جو آپ کے پاس اعظم خان، افتخار اور شاداب اور چوتھا ہے آپ کا نیازی، یہ 4 بندے ہیں. ان 4 بندوں کو شفل کرنا چاہیے یہاں پر. اور پھر عماد وسیم کو بھی اس میں انکلوڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو 5 بندے ہیں آپ کے یہ آپ کو مڈل میں رنز کر کے دے سکتے ہیں. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. اور میں کرٹک کرتا ہوں رضوان کے خلاف، وجہ اس کی ٹیکنیک ہے اور وجہ اس کی وجہ سے جو پاکستان ٹیم کو پرابلم ہوتی ہیں وہ ان کی بات کرتا ہوں. جب یہ 1 یا 2 میچ جیت جاتے ہیں تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی، اور لانگ ٹرم پلاننگ میں رضوان کا نمبر بنتا نہیں ہے کیونکہ یہاں بیٹسمین چاہیے ہمیں، اور وکٹ کیپنگ ویسے بھی اعظم خان کر رہا ہے تو پھر ان کو کھلانے کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا. اچھا آپ جو بالنگ کا شعبہ ہے اس میں شاداب کی بالنگ بالکل بھی نہیں ہو پا رہی اسپن، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس ایک اور لیگ اسپنر بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ چانس دیں. مسٹری اسپنر بھی کہلاتا ہے وہ، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چینج لا سکے ٹیم میں. باقی افتخار سے، سائم سے ان سے بالنگ کروائیں.
بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی ٹیم میں موجود ہیں، ان کو استعمال کریں. 2 اوور اگر آپ ان سے کرائیں تو بالرز کی آپشنس بڑھ جاتے ہیں. اگر کوئی بالر پٹتا ہے تو اس کے اوور جو ہیں وہ کور اپ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کون بتائے گا ہمارے کپتان کو؟ ہمارا کپتان تو پتہ نہیں پرچی لے کے آتا ہے، جیب سے پرچی نکالتا ہے اور بالرز کو بالنگ دے رہا ہوتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں کپتانی میں بابر اعظم کیا کرے گا، خاص طور پہ بڑی ٹیموں کے خلاف. وہ تو کھا جائیں گی اس کو. تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان کی کپتانی کا بھی سوچا جائے. تھینک یو.